لیکن اس میں ایک بڑا بھاری عبرت کا نشان ہے. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. شیطان وعدے تو دیتا ہے اور دے گا، لیکن دھوکے اور فریب کے سوا اس کے وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں. وفا اگر ہے تو خدا میں ہے جو تمہارا مولا ہے، خدا کے سوا کسی میں کوئی وفا نہیں. یہ کہنے کے بعد کتنے عزم اور کتنی شان کے ساتھ مومنوں سے اپنی توقعات کا اظہار فرماتا ہے. یہ ہے اس آیت کی شان جس پر دل فدا ہو جاتا ہے خدا کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے جمال کے حضور. فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. اے بے وقوف، اے دھوکہ دینے والے، خود کس دھوکے میں مبتلا ہے؟ تجھے کیا خبر میرے بندے ہیں کیا؟ وہ مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جو چاہتا ہے کر گزر، میرے بندے میرے رہیں گے، تجھے ان پر کسی قسم کا کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا. سلطان کو نکرہ رکھ کر یہ شان پیدا کر دی گئی کہ اس مضمون کو بہت وسیع فرما دیا. مطلب یہ ہے کہ پورا غلبہ تو الگ دور کی بات ہے، تجھے میرے محبت کرنے والے، مجھ پر فدا ہونے والے، مجھ پر ایمان رکھنے والے بندوں پر ادنا سا غلبہ بھی نصیب نہیں ہوگا، کبھی تیرے نہیں ہو سکتے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب تیرا وکیل ہے، وہ تیری وکالت کرے گا. وہ شیطان کے مقابل پر اپنی آسمانی فوجیں لے کر آئے گا، اس کے ہر حربے کو ناکام کر کے دکھا دے گا. بس جماعت احمدیہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا دیگر ایسی جماعتیں ہوں جو نہایت ہی خطرات کے حالات سے گزر رہی ہیں، میں ان کو خدا کے کلام کی زبان میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ خدا ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ اپنے عزم، اپنے حوصلے کی حفاظت کریں اور خدا سے ثبات کی دعا کریں. خدا سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم نصیب فرمائے. اور ساری دنیا کی جماعتوں کو ان کے لیے ایسی ہی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر قوم میں کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں. اور اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت میں ذکر بھی موجود ہے کہ جن کو انسان ظاہری طور پر خدا کے بندے سمجھتا ہے، ان میں بعض ایسے کمزور انسان بھی نکل آتے ہیں جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور زلازل کے وقت وہ جھڑ جاتے ہیں. اس لیے یہ مراد ہرگز نہیں کہ جماعت میں سے یعنی الہی جماعتوں میں سے کبھی کوئی ٹھوکر نہیں کھائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس وقت جو خدا کے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ الگ اور ممتاز ہو کر الگ نثر کے سامنے آ جاتے ہیں. اور جو شیطان کا گندا مال ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ خدا کے بندے کون تھے اور غیر اللہ کے کون بندے تھے. چنانچہ بعض دفعہ بہار کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر بعض پتے سوکھے ہوتے ہیں. ویسے تو پتہ نہیں لگتا، بہار ہی بہار دکھائی دیتی ہے، لیکن جب تیز آندھیاں چلتی ہیں تو انہی سبز پتوں میں سے بعض سوکھے ہوئے پتے جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں. تو زلازل کے وقت بعض نقصان پہنچتے ہیں، بعض لوگوں کو ٹھوکر ضرور لگتی ہے، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کا ہو کر سامنے آ جاتا ہے، جو شیطان کا ہے وہ شیطان کا ہو کر سامنے آ جاتا ہے. بس ہمیں اس موقع پر ان کمزوروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کو بھی ٹھوکروں سے بچائے اور ان کی حفاظت فرمائے.